السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی ضرور پسند آئے گی۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے اپنی آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک لالچی بیوی نے اپنے کنجوس شوہر سے پیسے نکلوانے کے لیے اپنے ہی اغوا کا ڈرامہ رچایا اور ایک دوست کے ذریعے 10 لاکھ تاوان کی کال کروائی۔ شوہر نے گھبرا کر پولیس کو بلوا لیا۔ بیوی چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش شخص نے سچ مچ اس پر پستول تان لی۔ جب اس نقاب پوش نے اپنا چہرہ دکھایا تو بیوی پر غشی طاری ہو گئی، کیونکہ وہ نقاب پوش رضیہ ایک بہت ہی لالچی اور دنیا دار عورت تھی، جس کی شادی سلیم نامی ایک انتہائی کنجوس آدمی سے ہوئی تھی۔ سلیم کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، اس کا اپنا ایک بہت بڑا کاروبار تھا اور شہر کے بیچوں بیچ اس کی کئی دکانیں تھیں، جن سے اسے ہر مہینے بہت زیادہ کرایہ آتا تھا۔ اس کے پاس پیسے جمع کرنے کی ایک بہت بڑی تجوری تھی، جو ہمیشہ نوٹوں سے بھری رہتی، اور اس کے پاس کئی پلاٹ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا۔ سلیم کی کنجوسی پورے محلے اور رشتہ داروں میں مشہور تھی۔ وہ کبھی اچھا لباس نہیں پہنتا تھا اور ہمیشہ پرانے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتا تھا تاکہ کوئی اسے امیر نہ سمجھے اور اس سے ادھار نہ مانگ لے۔ وہ روزانہ صبح بہت جلدی اٹھ جاتا اور اپنے کام پر کئی میل تک پیدل جاتا تھا۔ حالانکہ وہ ایک بہت اچھی اور شاندار سواری خریدنے کی پوری طاقت رکھتا تھا، لیکن وہ ہر کسی سے یہی کہتا کہ پیدل چلنے سے انسان کی صحت بھی بالکل ٹھیک رہتی ہے اور سواری کا خرچہ بھی بچتا ہے۔ سلیم کے جوتے نیچے سے گھس چکے تھے، لیکن وہ انہیں بار بار موچی سے سلائی کروا کر پہنتا اور نئے جوتے لینے کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ دوسری طرف رضیہ کا مزاج اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب سے مہنگے کپڑے پہنے، سونے کے بھاری زیورات بنائے اور پورے محلے کی عورتوں پر اپنا روپ جمائے۔ رضیہ کو پیسوں سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ سلیم اپنی ساری کمائی لا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دے اور اسے خرچ کرنے کی پوری آزادی دے، لیکن سلیم ایسا انسان ہرگز نہیں تھا۔ وہ گھر کا سارا سودا سلف خود اپنے ہاتھوں سے لاتا اور رضیہ کو کبھی 1 روپیہ بھی اپنے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ سلیم جب بھی سبزی لانے منڈی جاتا تو وہ بازار میں سب سے سستی سبزی ڈھونڈتا۔ وہ دکانداروں سے ایک ایک پیسے پر طویل بحث کرتا اور گھنٹوں تک ان سے الجھتا رہتا۔ جب وہ سبزی لے کر گھر آتا تو رضیہ اس خراب اور باسی سبزی کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جاتی۔ وہ سلیم کو طعنے دیتی کہ وہ اتنی دولت اور جائیداد کا آخر کیا کرے گا جب وہ اپنی زندگی میں اچھا کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ سلیم اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیتا تھا اور کہتا کہ پیسے جمع کرنے سے ہی انسان بڑا بنتا ہے اور فضول خرچی کرنے والے ہمیشہ زندگی بھر غریب رہتے ہیں۔ رضیہ کو سلیم کی ان باتوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی رہتی۔ سلیم گھر میں روشنی بھی بہت کم استعمال کرنے دیتا تھا۔ رات کو صرف ایک چھوٹا چراغ جلانے کی اجازت تھی، اور اگر رضیہ کبھی غلطی سے گرمیوں میں پنکھا چلتا چھوڑ دیتی تو سلیم اس پر بہت غصہ کرتا اور اسے کئی دنوں تک باتیں سناتا۔ رضیہ کی زندگی قیدی جیسی بن چکی تھی۔ وہ محلے کی کسی شادی یا تقریب میں جانے سے کتراتی تھی، کیونکہ اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا اور نیا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ محلے کی دوسری عورتوں کو نئے زیورات پہنے ہوئے دیکھتی تو اس کا دل حسد اور جلن سے بھر جاتا۔ وہ سوچتی کہ اس کا شوہر اتنا امیر ہونے کے باوجود اسے ایک فقیرنی کی طرح رکھ رہا ہے۔ سلیم گھر کا راشن بھی بالکل ناپ تول کر لاتا، اور اگر مہینے کے آخر سے پہلے کوئی بھی چیز ختم ہو جاتی تو وہ مزید لانے سے صاف انکار کر دیتا اور کہتا کہ اب اگلے مہینے ہی راشن آئے گا۔ ایک دفعہ رضیہ بہت سخت بیمار پڑ گئی۔ اسے بہت تیز بخار ہوا
اور اس کے جسم میں شدید درد رہنے لگا۔ اس نے سلیم سے کئی بار کہا کہ وہ اسے کسی اچھے اور بڑے معالج کے پاس لے جائے، لیکن سلیم نے کہا معالج بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں اور یہ بخار تو دیسی ٹوٹکوں سے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے رضیہ کو کوئی دوا لا کر نہیں دی اور رضیہ کئی دنوں تک بستر پر پڑی بخار سے تڑپتی رہی۔ آخر کار رضیہ کے بھائی نے گاؤں سے آ کر اسے دوا لا کر دی، تب جا کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس واقعے کے بعد رضیہ کے دل میں سلیم کے لیے نفرت کی آگ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سلیم کی اس جمع کی ہوئی دولت میں سے اپنا حصہ ضرور نکالے گی۔ وہ روزانہ نئے نئے طریقے سوچتی کہ کس طرح سلیم سے پیسے نکلوائے جائیں، لیکن سلیم بہت ہوشیار اور شاطر تھا۔ وہ اپنی لوہے کی بھاری تجوری کی چابی ہمیشہ اپنے گلے میں لٹکا کر رکھتا اور سوتے وقت بھی اسے اپنے جسم سے الگ نہیں کرتا تھا۔ رضیہ نے کئی بار کوشش کی کہ وہ رات کو سوتے میں خاموشی سے وہ چابی نکال لے، لیکن سلیم کی نیند بہت کچی تھی اور وہ ذرا سی آہٹ پر فوراً جاگ جاتا۔ رضیہ کی مایوسی اور غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور چڑچڑے پن میں رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ساری خوبصورت جوانی اس پرانے اور بوسیدہ گھر کی چار دیواری میں کام کرتے کرتے ضائع ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی اپنی پسند کی پرتعیش زندگی نہیں گزار سکے گی۔ سلیم کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ وہ جتنا بوڑھا ہو رہا تھا، اس کی کنجوسی اور پیسے سے محبت اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا تھا کہ کہیں زیادہ راشن خرچ نہ ہو جائے۔ رضیہ کا ایک پرانا دوست تھا جس کا نام کامران تھا۔ کامران اور رضیہ کی جان پہچان بہت پرانی تھی۔ وہ دونوں بچپن میں ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ کامران ایک بہت ہی چالاک، شاطر اور مکار انسان تھا جو ہمیشہ دھوکے کے ذریعے بہت زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں رہتا تھا۔ وہ کوئی پکا یا محنت والا کام نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اور الٹے سیدھے کام کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ کامران اچھی طرح جانتا تھا کہ رضیہ کا شوہر بہت امیر ہے اور رضیہ اسے بہت تنگ آ چکی ہے۔ ایک دن رضیہ اپنی بیمار ماں کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئی ہوئی تھی، تو راستے میں بازار سے گزرتے ہوئے اس کی ملاقات اچانک کامران سے ہو گئی۔ کامران نے جب رضیہ کو اتنے پرانے کپڑوں میں اور اتنے اداس چہرے کے ساتھ دیکھا تو اس نے فوراً ہمدردی کا ڈرامہ کیا۔ اس نے رضیہ کو روکا اور اسے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ رضیہ کا دل ویسے ہی غموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کامران کے سامنے پھٹ پڑی۔ اس نے کامران کو اپنے کنجوس شوہر کے تمام ظلم اور قصے سنائے اور روتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ کس طرح ایک ایک پیسے کے لیے محتاج بن کر رہ گئی ہے اور اس کا شوہر اس پر کتنا ظلم کرتا ہے۔ وہ سارا دن چولہے کے سامنے گرمی میں جلتی ہے، لیکن اسے بدلے میں صرف تانے اور سوکھی روٹی ملتی ہے۔ کامران نے رضیہ کی ساری کڑوی باتیں بہت غور سے سنی اور اس کے شاطر ذہن میں فوراً ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ بننے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک بہت سنہری موقع ہے سلیم کی بے تحاشا دولت پر ہاتھ صاف کرنے کا۔ اس نے رضیہ کو جھوٹا دلاسا دیا اور کہا کہ وہ اس مشکل وقت میں اس کی مدد ضرور کرے گا۔ کامران نے رضیہ کو بتایا کہ اگر وہ اس کا مکمل ساتھ دے اور اس کی ہر بات مانے تو وہ سلیم سے بہت سارے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ رضیہ جو پہلے ہی پیسوں کے لیے پاگل ہو رہی تھی، اس نے فوراً کامران کی بات مان لی اور اسے بے صبری سے پوچھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ کامران نے کہا کہ وہ دونوں مل کر ایک بہت بڑا منصوبہ بنائیں گے، لیکن اس کے لیے رضیہ کو بہت ہوشیاری اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن محلے کے باہر والے پرانے اور ویران باغ میں ملیں گے اور وہاں تسلی سے بیٹھ کر پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ رضیہ جب گھر واپس آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور امید تھی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور آنے والے وقت کے سنہرے خواب دیکھتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ساری پریشانیاں اب ختم ہونے والی ہیں۔ اگلے دن جب سلیم اپنے روزمرہ کے کام پر چلا گیا تو
رضیہ جلدی سے اپنے گھر کے کام ختم کر کے اس پرانے باغ میں پہنچ گئی۔ باغ بالکل سنسان تھا اور وہاں دور دور تک کوئی پرندہ بھی نہیں تھا۔ کامران وہاں ایک پرانے درخت کے نیچے پہلے سے اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ کامران نے رضیہ کو اپنے قریب ایک لکڑی کے تخت پر بٹھایا اور اس سے کہا کہ وہ سلیم سے سیدھے طریقے سے پیسے کبھی نہیں نکلوا سکتے، کیونکہ وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن اپنی دولت نہیں دے گا۔ اس لیے انہیں کوئی ایسا خوفناک طریقہ اپنانا ہوگا جس سے سلیم بری طرح ڈر جائے اور گھبراہٹ میں اپنی تجوری کھول کر پیسے نکال دے۔ رضیہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ ایسا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کامران نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہم تمہارے اغوا کا ایک جھوٹا ڈرامہ رچائیں گے۔ رضیہ یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور اس نے گھبراتے ہوئے کہا کہ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اگر محلے والوں یا قانون کے رکھوالوں کو پتہ چل گیا تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور سلیم اسے گھر سے نکال دے گا۔ لیکن کامران نے اسے تسلی دے کہا کہ ان کا منصوبہ اتنا پکا اور رازدارانہ ہوگا کہ کسی کو ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔ کامران نے رضیہ کو پوری تفصیل اور ہر قدم سمجھانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ کسی دن جب سلیم اپنے کام پر گیا ہوگا تو رضیہ گھر میں ہی کسی بہت محفوظ اور پوشیدہ جگہ پر چھپ جائے گی اور پھر کامران کسی دوسرے نامعلوم نمبر سے سلیم سے رابطہ کرے گا اور اسے سخت آواز میں بتائے گا کہ اس کی بیوی ان کے قبضے میں ہے اور اگر وہ اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو اسے پورے 10 لاکھ روپے تاوان دینا ہوگا۔ رضیہ نے جب 10 لاکھ کی اتنی بڑی رقم سنی تو اس کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھیں۔ اتنی بڑی رقم اس نے کبھی زندگی میں خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کامران نے شرط رکھی کہ اس 10 لاکھ میں سے آدھے پیسے اس کے ہوں گے اور آدھے رضیہ کے ہوں گے۔ رضیہ کو یہ شرط فوراً منظور تھی کیونکہ اسے تو بس پیسوں سے مطلب تھا اور 5 لاکھ بھی اس کے لیے بہت بڑی دولت تھی۔ وہ تو چند ہزار کے لیے بھی ترس گئی تھی۔ اس لیے 5 لاکھ کا سن کر اس کا دماغ خوشی سے اڑنے لگا۔ کامران نے رضیہ کو بتایا کہ سلیم اپنی بیوی کی جان بچانے کے لیے پیسے ضرور دے گا کیونکہ معاشرے میں عزت اور برادری کا سوال ہوگا اور اسے ڈر ہوگا کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے اور رضیہ کو کچھ ہو گیا تو لوگ اسے کیا کہیں گے۔ رضیہ نے بھی سوچا کہ سلیم چاہے جتنا بھی سخت اور کنجوس ہو، وہ اپنی بیوی کے اغوا کی خوفناک خبر سن کر ضرور گھبرا جائے گا اور اپنی جان چھڑانے کے لیے پیسے دے دے گا۔ انہوں نے اس منصوبے کے ہر چھوٹے بڑے پہلو پر بہت گہرائی سے بات کی۔ کامران نے رضیہ سے پوچھا کہ وہ گھر میں کہاں چھپے گی تاکہ جب سلیم گھر آئے اور اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈے تو وہ اسے نہ مل سکے اور نہ ہی اس کی کوئی آواز آئے۔ رضیہ نے کچھ دیر اپنے گھر کے پرانے نقشے کے بارے میں سوچا اور پھر اسے یاد آیا کہ ان کے گھر کی چھت پر ایک بہت پرانا اور اندھیرا کمرہ ہے جس میں کئی سالوں سے پرانا ٹوٹا ہوا سامان پڑا ہے۔ سلیم اس کمرے میں کبھی نہیں جاتا کیونکہ اس کے خیال میں وہاں صرف کباڑ پڑا تھا اور وہاں گرد و غبار بہت زیادہ تھا۔ رضیہ نے کامران کو خوشی سے بتایا کہ وہ اس پرانے کمرے میں چھپ جائے گی اور دروازے کو اندر سے بہت اچھی طرح بند کر لے گی۔ وہاں سے وہ سارا تماشا بھی دیکھ سکے گی اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوگا۔ کامران نے اس جگہ کو بہت مناسب اور بہترین سمجھا اور انہوں نے مل کر یہ پکا فیصلہ کیا کہ وہ آنے والے اتوار کو اس منصوبے پر مکمل عمل کریں گے کیونکہ اتوار کے دن سلیم کی غلہ منڈی کی دکان جلد بند ہو جاتی تھی اور وہ دوپہر کو ہی کھانا کھانے گھر واپس آ جاتا۔ رضیہ کو کامران نے سختی سے سمجھایا کہ وہ اتوار کے دن اپنے پاس کھانے پینے کا کچھ ضروری سامان ضرور رکھ لے تاکہ اسے کمرے میں بھوک پیاس نہ لگے اور وہ بالکل خاموش رہے۔ انہوں نے طے کیا کہ جب کامران سلیم سے رابطہ کرے گا تو وہ اپنی آواز بالکل بدل لے گا تاکہ سلیم اسے پہچان نہ سکے۔ رضیہ بہت پرجوش تھی اور وہ بے صبری سے اتوار کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے چند دن رضیہ نے بہت ہوشیاری اور خاموشی سے گزارے۔ اس نے سلیم کو اپنے چہرے اور رویے سے ذرا بھی شک نہیں ہونے دیا۔ وہ پہلے کی طرح ہی خاموشی اور تابیداری سے کام کرتی رہی
لیکن اندر ہی اندر وہ بہت خوش تھی کہ اب جلد ہی اس کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے اور وہ اپنی پسند کی ہر مہنگی چیز خرید سکے گی۔ اس نے اپنے ذہن میں تمام چیزوں کی ایک لمبی فہرست بنا لی تھی جو وہ ان پیسوں سے بازار جا کر خریدنے والی تھی۔ سونے کی بھاری چوڑیاں، ریشمی کپڑے اور گھر کے لیے نیا اور چمکدار سامان، یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ راتوں کو جا کر کامران کے بتائے ہوئے منصوبے کو دہراتی اور اس بات کو یقینی بناتی کہ اسے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو جائے۔ آخرکار اتوار کا وہ دن آ گیا جس کا رضیہ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ صبح سے ہی رضیہ کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ وہ بار بار دیوار پر لگی پرانی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ سلیم نے معمول کے مطابق سادہ ناشتہ کیا اور اپنی پرانی چادر کندھے پر ڈال کر اپنی دکان کی طرف نکل گیا۔ سلیم کے گھر سے جاتے ہی رضیہ نے جلدی جلدی اپنا سارا کام شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے باورچی خانے سے کچھ روٹیاں اور پانی کی ایک بڑی بوتل لی۔ اس کے بعد اس نے اپنے کچھ پرانے کپڑے لیے تاکہ پرانے کمرے میں اگر زیادہ دیر رکنا پڑے تو سردی یا مٹی سے بچ سکے۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی اور اس پرانے کمرے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کمرے کا لکڑی کا دروازہ بہت پرانا تھا اور اس پر بڑے بڑے مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ رضیہ نے دروازہ کھولا تو اندر سے ایک عجیب سی اور پرانی بو آئی۔ سارا کمرہ ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور پرانے صندوقوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف مٹی کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس نے کونے میں کچھ جگہ صاف کی اور وہاں اپنا سارا سامان احتیاط سے رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ سلیم دوپہر تک واپس آ جائے گا، اس لیے اس نے جلدی سے دروازہ اندر سے بہت مضبوطی سے بند کر لیا اور ایک چھوٹی سی دراڑ سے باہر صحن کی طرف دیکھنے لگی۔ کمرے کے اندر ہوا کا کوئی گزر نہیں تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی۔ رضیہ کو پسینہ آ رہا تھا لیکن وہ دولت کی چمک میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے یہ ساری تکلیفیں بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ ادھر کامران بھی اپنے ٹھکانے پر پوری طرح تیار تھا۔ اس نے ایک ایسا موبائل تلاش کر لیا تھا جس کا نمبر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنی آواز کو بھاری کرنے کی کئی بار مشق کی تاکہ وہ ایک بہت خطرناک اور بے رحم بدماش لگ سکے۔ دوپہر کا وقت قریب آ رہا تھا۔ رضیہ اس پرانے گرم کمرے کے اندر بیٹھی پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ مکھیاں اور مچھر اسے کاٹ رہے تھے لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ سلیم پیسے دینے کے لیے مان جائے اور کامران کوئی بڑی غلطی نہ کرے۔ دوپہر کے وقت سلیم اپنی دکان کا سارا حساب کتاب ختم کر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ راستے میں سوچ رہا تھا کہ آج رضیہ نے کھانے میں کیا سادہ سا کھانا بنایا ہوگا۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ باہر سے بند نہیں تھا بلکہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ سلیم کو تھوڑی حیرانی اور غصہ ہوا کیونکہ رضیہ کبھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس نے رضیہ کو اونچی آواز دی لیکن اسے کوئی جواب نہیں آیا۔ سلیم نے صحن میں دیکھا، باورچی خانے میں جھانکا اور پھر اپنے کمرے میں گیا لیکن رضیہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ سلیم کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا کہ رضیہ اسے بتائے بغیر کس کے گھر چلی گئی ہے۔ بڑبڑاتا ہوا صحن کی پرانی چارپائی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید وہ پڑوس میں کسی عورت کے گھر گئی ہوگی اور ابھی آ جائے گی۔ سلیم نے اپنے لیے خود مٹکے سے پانی نکالا اور پینے لگا۔ اسی دوران کامران، جو سلیم کی دکان اور گھر پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھا، اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ سلیم اب گھر پہنچ چکا ہے اور رضیہ چھپ چکی ہے۔ کامران نے اپنا خاص موبائل فون نکالا جس سے وہ رابطہ کرنے والا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو بہت سخت اور بھاری بنا لیا۔ کامران کو معلوم تھا کہ سلیم کو ڈرانے کے لیے اسے بہت ظالمانہ سخت انداز اپنانا ہوگا۔ اس نے سلیم کا نمبر ملایا اور رابطہ ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ گھر میں بیٹھے سلیم کے پاس موجود فون کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ سلیم نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور اسے اٹھا کر اپنے کان سے لگایا اور سخت لہجے میں پوچھا کہ کون بات کر رہا ہے۔
دوسری طرف سے ایک بہت ہی خطرناک اور بھاری آواز آئی جس نے سلیم کو کہا کہ اگر وہ اپنی بیوی رضیہ کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھنا چاہتا ہے تو میری بات بہت غور اور توجہ سے سنے۔ یہ سن کر سلیم کے ہاتھ سے پانی کا برتن گر گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس خطرناک آواز نے کہا کہ تمہاری بیوی رضیہ اب ہمارے قبضے میں ہے اور ہم نے اسے مکمل طور پر اغوا کر لیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی جان بخش دی جائے تو تمہیں پورے 10 لاکھ روپے تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو ہم تمہاری بیوی کے ٹکڑے کر کے تمہارے گھر کے باہر پھینک دیں گے، اور اگر تم نے یہ رقم نہ دی تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ سلیم کے ہاتھوں اس بھیانک خبر کو سن کر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ اسی چارپائی پر بے جان ہو کر گر پڑا۔ اسے اپنے کانوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اس خطرناک بدماش سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور تم نے میری بیوی کو کیوں پکڑا ہے؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے کامران نے ایک بہت ہی خوفناک اور شیطانی ہنسی ہنسی اور سخت لہجے میں کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ تم کتنے امیر ہو اور تمہاری تجوری میں کتنا مال پڑا ہے۔ ہمیں اپنی کہانی مت سناؤ۔ اگر کل صبح تک 10 لاکھ روپے اس پتے پر نہ پہنچے جو ہم تمہیں بتائیں گے تو اپنی بیوی کی لاش وصول کرنے کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہہ کر کامران نے رابطہ کاٹ دیا۔ سلیم کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کا سارا غرور اور پیسے کا گھمنڈ ایک پل میں مٹی میں مل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ اپنی تجوری کی طرف بھاگا اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی پڑی تھی، وہ پیسے جو اس نے اپنی بیوی کی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جمع کیے تھے۔ آج وہی پیسے اسے مانگے جا رہے تھے۔ سلیم کو پیسوں سے جان سے زیادہ محبت تھی۔ 10 لاکھ روپے دینا اس کے لیے اپنی جان دینے کے برابر تھا۔ وہ سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو لوگ اسے تانے دیں گے کہ اس نے پیسوں کی خاطر اپنی بیوی کو مروا دیا، اور اگر اس نے پیسے دے دیے تو وہ سڑک پر آ جائے گا، اس کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اس کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا۔ اسے سوچا کہ وہ اغوا کاروں کو پیسے دینے کی بجائے قانون کے رکھوالوں کی مدد لے گا۔ اس نے سوچا کہ سرکاری افسر اسے اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں اور اس کے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ سلیم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے محلے کے قریبی دفتر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور ہانپتے ہوئے وہاں موجود بڑے افسر کو ساری بات سنائی۔ سلیم نے روتے ہوئے کہا کہ کچھ خطرناک بدماشوں نے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا ہے اور وہ 10 لاکھ روپے تاوان مانگ رہے ہیں۔ افسر نے سلیم کی بات بہت غور سے سنی اور اسے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں، وہ اس کی بیوی کو ضرور بچا لیں گے۔ افسر نے سلیم سے ساری تفصیلات پوچھی اور اس کے گھر کا پتہ لیا۔ ادھر گھر کی چھت پر اس پرانے اور تاریک کمرے میں چھپی ہوئی رضیہ دروازے کی چھوٹی سی دراڑ سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے سلیم کو چارپائی پر روتے ہوئے اور پھر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ رضیہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ اس کا اور کامران کا منصوبہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کا کنجوس شوہر بری طرح ڈر گیا ہے۔ اسے یقین تھا کہ سلیم پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے سلیم کو اس طرح روتے ہوئے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ رضیہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کے دن پھیرنے والے ہیں اور وہ جلد ہی اس قید جیسی زندگی سے آزاد ہو کر ایک ملکہ کی طرح جیے گی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ سلیم پیسے دینے کی بجائے قانون کے رکھوالوں کے پاس چلا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد رضیہ نے دراڑ سے دیکھا کہ سلیم واپس گھر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ سادہ کپڑوں میں کچھ سرکاری بندے بھی ہیں۔ رضیہ کے منظر دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ سلیم نے کیا کر دیا، اس نے ان کو کیوں بلا لیا؟
اگر انہوں نے گھر کی تلاشی لی اور اسے یہاں چھپے ہوئے دیکھ لیا تو اس کا سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، وہ سیدھی قید خانے جائے گی۔ رضیہ کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ وہ لوگ چھت کی طرف نہ آئیں۔ سادہ کپڑوں میں موجود بڑا افسر سلیم کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا اور اسے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ افسر نے سلیم کو سمجھایا کہ جب وہ اغوا کار دوبارہ رابطہ کرے تو وہ پیسوں کے لیے ہاں کر دے اور انہیں باتوں میں لگائے رکھے تاکہ وہ ان کا مقام تلاش کر سکے۔ رضیہ یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور اسے کامران پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اسے سلیم کو وہاں جانے کا راستہ کیوں چھوڑا۔ رضیہ اس پرانے کمرے کے اندر خوف کے مارے سکڑ کر بیٹھ گئی۔ باہر گرمی اور حبس بہت زیادہ تھا اور اسے شدید پیاس بھی لگ رہی تھی، لیکن وہ ڈر کے مارے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتی تھی کہ کہیں بوتل کے کھلنے کی آواز نیچے نہ چلی جائے۔ وہ اپنی ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنستی جا رہی تھی۔ ادھر کامران اپنے ٹھکانے پر بیٹھا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ سلیم اسے خود رابطہ کرے اور پیسے دینے کی منتیں کرے، لیکن کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب سلیم نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو کامران کو تھوڑا شک ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید سلیم نے شکایت کر دی ہے۔ کامران کوئی بہت بڑا مجرم نہیں تھا، وہ بس چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا۔ وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے ایک پرانی دکان کے پاس جا کر دوبارہ سلیم کا نمبر ملایا۔ سلیم کے گھر میں جیسے ہی فون کی گھنٹی بجی، افسر نے سلیم کو اشارہ کیا کہ وہ بالکل نارمل اور ڈرے ہوئے لہجے میں بات کرے۔ سلیم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور بات کی۔ کامران نے اپنی بھاری آواز سے پوچھا کہ کیا تم نے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے یا اپنی بیوی کا جنازہ پڑھنے کی تیاری کر لی ہے؟ سلیم نے روتے ہوئے کہا، میں نے پیسے جمع کر لیے ہیں، لیکن مجھے میری بیوی کی آواز سناؤ، مجھے یقین دلاؤ کہ وہ زندہ ہے۔ کامران نے غصے سے کہا، تم مجھ سے شرطیں مت لگاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ آج رات شہر کے باہر والے پرانے کھنڈرات کے پاس اکیلے پیسے لے کر آ جانا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی ہوا تو تمہاری بیوی ماری جائے گی۔ یہ کہہ کر کامران نے فوراً رابطہ منقطع کر دیا۔ افسر نے سلیم کو تسلی دی اور کہا کہ وہ رات کو اس کے ساتھ چھپ کر جائیں گے اور ان بدماشوں کو پکڑ لیں گے۔ اسی دوران محکمے کے دوسرے لوگوں نے اس مقام کا پتہ لگا لیا جہاں سے کامران رابطہ کر رہا تھا۔ کامران چونکہ اناڑی تھا اس لیے وہ وہیں کھڑا ایک چھاپڑی والے سے کچھ کھا رہا تھا۔ سرکاری بندوں نے اسے وہیں سے دبوچ لیا۔ جب انہوں نے اس پر تھوڑی سختی کی تو کامران ڈر کے مارے سارا سچ اگل گیا۔ اس نے بتا دیا کہ یہ سارا رضیہ کا منصوبہ تھا اور وہ اپنے گھر کی چھت پر چھپی ہوئی ہے۔ افسر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے سوچا کہ اس عورت کو ایک ایسا سبق سکھانا چاہیے جو وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ رضیہ جو چھت سے یہ سب سن رہی تھی وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کامران تو بہت دور ہے اور وہ اکیلی یہاں اس کباڑ خانے میں پھنسی ہوئی ہے۔ اگر سلیم رات کو پیسے لے کر گیا تو وہ وہاں تو کوئی ہوگا نہیں اور سلیم کو شک ہو جائے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ رضیہ کو لگا کہ اس کا منصوبہ مکمل طور پر فیل ہونے والا ہے۔ وقت بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور رضیہ اس کمرے میں خوف اور گرمی سے بے حال ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح باہر نکلے اور سلیم کو بتائے کہ وہ گھر میں ہی ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلیم اور افسر کا سامنا کر سکے۔ وہ بس رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اسے اب پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ اچانک رضیہ نے محسوس کیا کہ چھت کی سیڑھیوں پر کسی کی آہٹ ہو رہی ہے۔ رضیہ کی سانس رک گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے دراڑ سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اس لیے اسے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ اس پرانے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رضیہ نے جلدی سے پیچھے ہٹ کر صندوقوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اسے لگا کہ شاید کوئی افسر گھر کی تلاشی لیتے ہوئے اوپر آ گیا ہے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ قدموں کی آہٹ بالکل دروازے کے باہر آ کر رک گئی۔ چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی
اور پھر اچانک دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ رضیہ نے دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا، لیکن وہ دروازہ اتنا پرانا اور کمزور تھا کہ باہر کھڑے شخص نے ایک زوردار لات ماری اور دروازہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا۔ دروازہ گرنے کی آواز بہت زوردار تھی۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ رضیہ خوف کے مارے صندوق کے پیچھے کانپ رہی تھی۔ دروازے پر ایک لمبا اور چوڑا شخص کھڑا تھا، جس نے اپنے چہرے پر ایک کالا نقاب پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا ہتھیار تھا۔ رضیہ نے جب اس نقاب پوش کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کامران ہے جو اسے یہاں سے نکالنے آیا ہے۔ اس نے ہمت کی اور صندوق کے پیچھے سے تھوڑا سا باہر نکل کر سرگوشی میں کہا، کامران، کیا یہ تم ہو؟ مجھے جلدی سے یہاں سے نکالو، وہ لوگ آ گئے ہیں، ہمارا سارا منصوبہ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن اس نقاب پوش شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا رضیہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھیں نقاب کے پیچھے سے بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہتھیار سیدھا رضیہ کی پیشانی پر رکھ دیا۔ رضیہ کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی اور وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے منتیں کرنے لگی کہ کامران، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ نیچے کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہم یہ ڈرامہ ختم کرتے ہیں، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ نقاب پوش نے اپنے دوسرے ہاتھ سے رضیہ کی گردن کو زور سے پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رضیہ کا سانس گھٹنے لگا۔ نقاب پوش نے اپنی بھاری اور غصے والی آواز میں کہا، تم نے بہت بڑا کھیل کھیلا ہے رضیہ بی بی، لیکن اب تمہارا یہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ کوئی جھوٹا ڈرامہ نہیں، بلکہ تم سچ مچ میرے قبضے میں ہو اور اب تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے۔ رضیہ کی اجنبی آواز سن کر مکمل طور پر دنگ رہ گئی۔ یہ آواز کامران کی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا جسے وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ رضیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ کامران نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے، اور اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ یہاں چھپی ہوئی ہے؟ کیا کامران نے اسے دھوکہ دے کر کسی اصلی بدمعاش کو بھیج دیا ہے تاکہ وہ سلیم سے پیسے لے کر اکیلا بھاگ جائے؟ رضیہ کا دماغ سن ہو چکا تھا اور وہ اس نقاب پوش کے چنگل سے چھوٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بہت طاقتور تھا۔ نقاب پوش نے ہتھیار کو اس کی کنپٹی پر اور زور سے دبایا اور کہا کہ اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالنے کی کوشش کی تو میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ تمہارا وہ بے وقوف شوہر نیچے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تمہاری جان بچانے کی بھیک مانگ رہا ہے، اور تم یہاں اس کی دولت لوٹنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اب تم دیکھو گی کہ سچ مچ کا اغوا کیسا ہوتا ہے۔ رضیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ درد اور خوف سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے نقاب پوش سے روتے ہوئے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں سارا سچ بتا دوں گی، میں تمہیں اپنے حصے کے پیسے بھی دے دوں گی۔ لیکن نقاب پوش نے ایک سرد اور ظالمانہ ہنسی ہنسی اور کہا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو بس تمہارا بھیانک چہرہ دیکھنے آیا تھا جو تم نے اپنے شوہر سے چھپا کر رکھا ہے۔ رضیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نقاب پوش کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے نقاب پوش کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن نقاب پوش نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے رضیہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس لالچ نے اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا تھا۔ نقاب پوش نے زمین پر گری رضیہ کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف بڑھایا۔ وہ نقاب ہٹانے لگا۔ رضیہ کی پھٹی ہوئی آنکھیں اس نقاب پوش کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ظالم ہے جو اس پر موت بن کر آیا ہے۔ نقاب پوش نے ایک جھٹکے سے اپنا کالا نقاب اپنے چہرے سے کھینچ لیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی سیدھی اس شخص کے چہرے پر پڑی۔ جب اس نقاب پوش نے اپنا چہرہ دکھایا تو بیوی پر کشی طاری ہو گئی، کیونکہ وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں بلکہ اس کے شوہر سلیم کے ساتھ نیچے بیٹھا ہوا سرکاری افسر تھا۔ رضیہ کا سارا جسم لکڑی کی طرح اکڑ گیا۔
اور اس کی آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے اپنے ہوش و حواس اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ افسر جو نیچے اس کے شوہر کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ اچانک یہاں نقاب پہن کر کیوں آیا ہے اور اس نے اس پر ہتھیار کیوں تانا ہوا ہے۔ یہ کوئی ڈرامہ تھا یا حقیقت؟ رضیہ کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ وہیں مٹی میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کافی دیر کے بعد جب رضیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک نامعلوم اور بہت ہی تنگ کمرے میں پایا۔ یہ کمرہ اس کے گھر کی چھت والا پرانا کمرہ نہیں تھا، بلکہ یہ قید خانے کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں چاروں طرف لوہے کی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک بہت تیز اور چبھنے والی بتی جل رہی تھی جس کی وجہ سے رضیہ کی آنکھیں چندیا رہی تھی۔ وہ زمین پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور اسے یاد آیا کہ وہ پرانے کمرے میں نقاب پوش کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے سلاخوں کے پار ایک کرسی پر وہی افسر بیٹھا ہوا نظر آیا جو رات کو نقاب پہن کر اس پر ہتھیار تان کر کھڑا تھا۔ اس افسر کا نام جلال تھا۔ جلال ایک بہت ہی ایماندار اور تیز ترار افسر تھا جس کی نظروں سے کوئی بھی دھوکے باز بچ نہیں سکتا تھا۔ جلال سکون سے بیٹھا ہے کاغذ پڑھ رہا تھا۔ رضیہ نے سلاخوں کے قریب آ کر روتے ہوئے جلال سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو اور تم نے رات کو وہ نقاب پہن کر میرے ساتھ بھیانک ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ جلال نے کاغذ بند کیا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ رضیہ کی طرف دیکھا اور اپنی نشست سے اٹھ کر سلاخوں کے پاس آ گیا۔ اس نے سخت و گرجدار آواز میں کہا کہ رضیہ بی بی، تم خود کو بہت زیادہ ہوشیار اور چالاک سمجھتی تھی۔ تم نے سوچا کہ تم اپنے بے وقوف اور کنجوس شوہر کو اغوا کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر لوٹ لو گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن تم بھول گئی تھی کہ تم جس قانون سے کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی وہ تمہاری سوچ سے بہت آگے ہے۔ تمہارا دھیان صرف پیسوں پر تھا، لیکن تم نے اس کے انجام کے بارے میں بالکل نہیں سوچا۔ رضیہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا سارا راز پوری طرح فاش ہو چکا ہے۔ جلال نے اسے بتانا شروع کیا کہ جب سلیم روتا ہوا دفتر آیا اور اس نے تاوان کی کال کے بارے میں بتایا تو مجھے شروع میں ہی کچھ شک ہو گیا تھا، کیونکہ سلیم ایک بہت ہی سادہ اور غریب سا نظر آنے والا انسان تھا جس کے بارے میں عام بدماشوں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس 10 لاکھ جیسی بڑی رقم ہوگی۔ پھر جس فون سے اسے تاوان کی کال آئی تھی ہم نے فوراً اس کی جگہ اور تمام ریکارڈ نکالنا شروع کر دیا۔ رضیہ خاموشی سے سن رہی تھی اور اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ جلال نے مزید بتایا کہ تمہارا وہ بے وقوف دوست کامران جس کے ساتھ مل کر تم نے یہ سارا گھناؤنا کھیل رچایا تھا، وہ کوئی ماہر مجرم نہیں تھا۔ اس نے جس جگہ سے کال کی ہم نے اسے 1 گھنٹے کے اندر اندر ڈھونڈ نکالا اور اسے وہیں سے دبوچ دیا۔ جب ہم نے اس پر تھوڑی سی سختی کی اور اپنا خوف دکھایا تو وہ طوطے کی طرح سارا سچ بولنے لگا اور اس نے تمہارا سارا کچا چٹا کھول دیا۔ اس نے بتا دیا کہ تم کہیں دور نہیں گئی بلکہ اپنے ہی گھر کی چھت پر پرانے کباڑ خانے میں چھپی ہوئی ہو اور سلیم کو لوٹنے کا انتظار کر رہی ہو۔ یہ سن کر رضیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اب کامران پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے جلدی ہار مان لی اور اسے بھی اس دلدل میں دھکیل دیا۔ جلال نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ جب مجھے سارا سچ پتہ چل گیا تو میں چاہتا تو سیدھا جا کر تمہیں گرفتار کر لیتا اور سلیم کو بتا دیتا کہ تم کتنی دھوکے باز عورت ہو، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک عورت اپنے پیسوں کے لالچ میں کس حد تک گر سکتی ہے، اور میں سلیم کو بھی یہ کڑوی حقیقت اس کے اپنی آنکھوں سے دکھانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے سلیم کو تسلی دے کر نیچے بٹھایا اور خود جان بوجھ کر نقاب پہن کر چھت پر چلا گیا تاکہ تمہیں یہ احساس دلا سکوں کہ جب سچ مچ موت سامنے آتی ہے تو انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے اور اس کا سارا لالچ مٹی بن جاتا ہے۔ میں تمہیں تمہاری اس لالچ کا بھیانک انجام دکھانا چاہتا تھا جو تم نے اپنے ایماندار شوہر کے ساتھ کی۔ رضیہ شرمندگی اور ذلت کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے جلال کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میری مت ماری گئی تھی، میں اپنے شوہر کی کنجوسی سے تنگ آ چکی تھی،
میں صرف ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میرا ارادہ کسی کی جان لینے یا نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ میں آئندہ کبھی زندگی میں ایسا برا کام نہیں کروں گی۔ مجھے ایک بار گھر جانے دے۔ جلال نے اس کی ان جھوٹی باتوں پر کوئی ہمدردی نہیں دکھائی اور سختی سے کہا کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ہی گھر کو لوٹنا اور شوہر کو ذہنی اذیت دینا کوئی عذر نہیں ہے۔ تم نے ایک محنتی انسان کے جذبات کے ساتھ بے دردی سے کھیلا ہے۔ تمہارا جرم بہت سنگین ہے اور اب تمہیں اس کی پوری اور کڑی سزا ملے گی۔ اسی دوران قید خانے کے دروازے سے سلیم اندر داخل ہوا۔ سلیم کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے جب رضیہ کو سلاخوں کے پیچھے زمین پر پڑے دیکھا تو اس کی نظروں میں وہ پرانی محبت اور پریشانی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں شدید نفرت، حقارت اور غصہ تھا۔ رضیہ سلیم کو دیکھ کر سلاخوں کے ساتھ لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلیم، مجھے یہاں سے نکالو۔ مجھ سے شیطان نے یہ سب کروایا تھا۔ میں تمہاری بیوی ہوں۔ مجھے اس قید کی سختیوں سے بچا لو۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گی اور کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ لیکن سلیم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ سیدھا جلال کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ افسر صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آنکھوں پر بندھی کالی پٹی کھول دی۔ اس عورت کے لیے پاگلوں کی طرح میں تڑپ رہا تھا اور یہ مجھے مکمل طور پر برباد کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی دن رات ایک کر کے جو پیسہ بڑی مشکل سے کمایا تھا، یہ اسے ایک بدماش کے ساتھ مل کر اڑانا چاہتی تھی۔ سلیم نے رضیہ کی طرف مڑ کر بہت الگ اور سخت لہجے میں کہا کہ تم سمجھتی تھی کہ میں کنجوس ہوں۔ میں تمہاری فضول خوشیوں کے لیے پیسے نہیں دیتا۔ میں اس لیے پیسے بچاتا تھا تاکہ ہمارے آنے والے کل میں ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور ہم عزت کی زندگی گزاریں۔ میں نے وہ ساری دولت تمہارے اور اپنے لیے ہی جمع کی تھی، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر ذرا سا بھی اعتبار کیا جائے۔ تم نے میری عزت اور میرے بھروسے کا بڑی بے دردی سے خون کیا ہے۔ آج سے میرا اور تمہارا ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ تم اب اس قید خانے میں سڑتی رہو گی اور میں تمہیں آج ہی طلاق دے رہا ہوں۔ رضیہ یہ سن کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس نے سلیم کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن لوہے کی موٹی سلاخوں کی وجہ سے وہ ناکام رہی۔ سلیم نے غصے سے اپنا رخ موڑ لیا اور روتا ہوا وہاں سے باہر نکل۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اس عورت کو نہیں دیکھا جس نے پیسوں کے لالچ میں اپنا ہنستا بستا اور پرسکون گھر اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا کر راکھ کر دیا تھا۔ جلال نے سپاہی کو حکم دیا کہ رضیہ اور کامران کو عدالت میں پیش کرنے کی تیاری کرو۔ ان دونوں کو دھوکہ دہی اور تاوان کا جھوٹا مقدمہ بنانے کے جرم میں کئی سالوں کی سخت ترین قید کی سزا سنائی گئی۔ رضیہ کو قید خانے کے ایک چھوٹے اور تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا، جہاں اسے سارا دن سخت مشقت کرنی پڑتی تھی۔ اب اسے پرانے اور موٹے کپڑے پہننے پڑتے تھے اور روکھی سوکھی روٹی کھانی پڑتی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی زیور اور نہ ہی کوئی عزت۔ وہ ہر روز روتی تھی اور اپنے اس شیطانی منصوبے پر بے تحاشا پچھتاتی تھی۔ اسے یاد آتا تھا کہ سلیم کا پرانا اور کچا گھر اس قید خانے سے 1000 گنا بہتر، جہاں وہ کم از کم آزاد ہوتی اور اسے کوئی مارنے والا نہیں تھا۔ اس کا لالچ اسے اس مقام پر لے آیا تھا جہاں اس کی بات سننے والا اور اس پر ترس کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے وہاں فرش دھونے پڑتے اور سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے کام کرنا پڑتا۔ دوسری طرف سلیم نے اس خوفناک واقعے کے بعد اپنی زندگی بالکل بدل لی۔ اسے سمجھ لیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ کنجوسی بھی انسان کو تنہا کر دیتی ہے اور رشتوں میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ اس نے اپنے پیسوں کو غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے لیے بھی نئے اور صاف کپڑے بنائے اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ وہ محلے کے غریب لوگوں کی دل کھول کر مدد کرتا اور سب اسے بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ پیسہ صرف انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسے سینے سے لگا کر تجوری میں بند رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رضیہ کی کہانی پورے محلے اور شہر میں ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ سب عورتیں اس کے برے انجام سے ڈرتی تھیں
اور اپنے گھروں میں شکر اور صبر کے ساتھ رہنے لگی۔ کسی نے بھی رضیہ کے لالچ اور اس کے اس برے انجام پر کوئی ہمدردی ظاہر نہیں کی۔ وہ قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے روزانہ اس دن کو یاد کر کے روتی تھی جب اس نے کامران کے ساتھ مل کر جھوٹا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کی زندگی اب صرف اندھیرے، پچھتاوے اور تنہائی کا نام بن چکی تھی، اور وہ نقاب-پوش جس نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، وہ اب اس کے خوابوں میں آ کر اسے روزانہ ڈراتا تھا۔ یہ اس کے لالچ کا وہ بھیانک انجام تھا جس سے اسے اب موت تک کوئی چھٹکارا نہیں ملنے والا تھا، اور اس کی باقی ساری زندگی صرف ان کالی اور سخت سلاخوں کے پیچھے مشقت کرتے ہوئے گزرنے والی تھی۔ لالچ انسان کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ رضیہ نے دولت حاصل کرنے کے لیے جو دھوکہ دیا، اس نے نہ صرف اس کا گھر برباد کیا بلکہ اسے قید خانے کی سخت سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچا دیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے اور مشکل وقت میں صبر سے کام لے۔ پیسے کی ہوس انسان کی عقل کو اندھا کر دیتی ہے اور وہ رشتوں کا احترام بھول جاتا ہے۔ دوسری طرف سلیم کی کنجوسی سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ دولت کو صرف تجوری میں جمع کر کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پیسہ ضرورت اور خوشی پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسے اپنے گھر والوں اور غریبوں پر کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھروسے اور سچائی پر قائم ہوتا ہے، اور جب اس رشتے میں جھوٹ، لالچ اور دھوکہ آ جائے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ رضیہ چاہتی تو محبت سے اپنے شوہر کا دل نرم کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایک شیطانی راستہ چنا جس کی وجہ سے اس نے اپنی آزادی، عزت اور سکون سب کچھ کھو دیا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے، اور قانون کی نظر سے کوئی دھوکے باز بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ گزارنی چاہیے، اور کبھی کسی کا حق مارنے یا دھوکہ دینے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ قدرت کا انصاف سب سے بڑا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ ہمیشہ پرسکون اور خوش رہتے ہیں، جبکہ لالچی انسان اپنا سب کچھ گنوا کر پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔